اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آئیکن آف پاکستان اور میں ہوں خلیل الرحمان۔ آج ایک بہت سینسٹیو ایشو پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی عزت خراب ہو رہی ہے اور وہ بھی انٹرنیشنل لیول پر خراب ہو رہی ہے، اور جب پاکستان کی عزت خراب ہو رہی ہو تو اس مدعے پر آواز اٹھانا ہر پاکستانی کا حق بنتا ہے، اور جو لوگ اس میں انوالو ہیں ان کے خلاف آواز اٹھانا بھی ہر پاکستانی کا حق بنتا ہے۔ اب ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ آپ نے ارطغرل غازی ڈرامہ دیکھا ہوگا، جو کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پاکستان میں آفیشیلی ہمارے آفیشیل چینل، گورنمنٹ کا جو چینل ہے پی ٹی وی نیوز پر، پی ٹی وی ہوم پر اس کو نشر کیا۔ یہ ڈرامہ ترکش ڈرامہ تھا، ترکیوں نے اس کو بنایا ہے، جس میں جو ہیرو تھے، جس کا کردار ارطغرل غازی کا جس نے کردار ادا کیا اینجل الطان، اس کو پاکستان میں مدعو کیا گیا لاہور میں ریسنٹلی، کچھ دن پہلے ان کو مدعو کیا گیا، اور جس بندے نے مدعو کیا اس کا نام ہے کاشف ضمیر، جو کہ ایک ٹک ٹاک سٹار ہیں، اور ان کے بارے میں یہ مشہور ہے، وہ اپنے بارے میں خود یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے سی ایم پنجاب ہیں اس ٹائم عثمان بزدار، وہ میرے ماموں ہیں، اور جو گورنر پنجاب ہیں وہ میرے جو چچا ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ اپنے ان کے ساتھ رشتے بتاتے ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے ڈیل کی، اور پاکستانی ہم اس طرح کے جو زیادہ تر لوگ ہیں، سمپل لوگ ہیں، سادہ لوگ ہیں، وہ کس طرح اس طرح کے دھوکوں میں آ جاتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ہوتا ہے مائنڈ، غلامی والا مائنڈ پاکستان میں یہ ہوتا ہے زیادہ تر۔ یہ جو الیکشنوں میں بھی آپ دیکھیں گے، کوئی ایم پی اے، ایم این اے یا کوئی گورنمنٹ لیول پر سی ایم پنجاب، یہ وہ ان کے ساتھ تصویریں بنا کے بہت خوش ہوتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے جی۔ اور ان کے ساتھ جس بندے نے تصویر بنائی ہو وہ اپنی دیوار پہ لگاتا ہے، اپنے فیس بک پہ لگاتا ہے، ادھر ادھر لگاتا ہے اور شو کرتا ہے ہمارا اس کے ساتھ رشتہ ہے۔ ہمارا اس کے ساتھ کس طرح کا رشتہ ہے، اور رشتہ ہو بھی نہ، اس بندے کو پتہ بھی نہ ہو، اس کے ساتھ بے شک تصویر بنا لی ہے، اس کے ساتھ رشتہ شو کر رہا ہے کہ میرا چاچو ہے، یہ میرا ماموں ہے، اور اس رشتے کو ناجائز یوز کرتے ہیں۔ اور اس بندے پر ابھی یہ کھلا ہے کہ 8 کیسز ہیں، اس پر 8 مقدمات ہیں، جس میں سے 4 لاہور میں ہیں، سیل کوٹ میں بھی ہیں اور فیصل آباد میں بھی ہیں، ٹوٹل 8 مقدمات ہیں۔ اور ان 8 مقدمات میں اس کے اوپر ڈکیتی کا بھی ہے، اس کے اوپر امانت میں خیانت کا بھی ہے، ناجائز اسلحے کا بھی ہے، گنڈا گردی کا بھی ہے۔ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کئی لوگوں سے فراڈ بھی کیا ہے۔ اس کے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، 2 جن کے بیٹے ہیں، دونوں کا کام یہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، اس کا پورا پولیس ریکارڈ ہے۔ اب یہ ایشو سامنے کیسے آیا؟ ایک صحافی ہیں، حماد اسلم ان کا نام ہے، اور نیوز پر وہ کام کرتے ہیں۔ انہوں نے پروپر اس پر ایک کریمنل جو ہے ایک اوتھینٹک جو آفیشیل گورنمنٹ کی دستاویز کے مطابق اس پر جو ایف آئی آر ہو چکی ہیں، جو مقدمات ہو چکی ہیں، ان پر پروپر انویسٹیگیشن کیا، اور اس پر انہوں نے اپنا ایک بلیٹن کیا، ایک نیوز نشر کی، جو کہ بہت زیادہ وائرل ہوئی۔ اور اس کے بعد حماد اسلم کو اس بندہ یہ بار بار میسیجز کرتا ہے، دھمکی امیز میسیجز کرتا ہے کہ میں تمہیں مزہ چکھاؤں گا۔ اس کے بعد وہ بندہ بیزی تھا اپنے کام میں، اس نے رپلائی نہیں دیا۔ اس کے بعد بار بار کال کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ جب وہ کال اٹھا لیتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ تم نے میرے خلاف اس طرح جو بولا ہے یہ کیوں بولا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ تم پر کوئی الزام نہیں لگائے، جو گورنمنٹ کے آفیشیل ریکارڈ کے مطابق تم پر جو کیسز ہیں، میرا فرض بنتا ہے میں کریمنل اس پر ایک سٹوری کروں، وہ میں نے سٹوری کی ہے، حقیقت عوام کے سامنے جو رکھی ہے، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں ایک صحافی ہوں اور میں نے اپنا حق ادا کیا ہے۔ اگر کوئی میں نے غلطی کیا تو میرے خلاف تم اگر جھوٹی نیوز ہے تو تم جو ایکشن لینا چاہتے ہو لے لو۔ اس نے کہا تم فری ہو، میں تجھے مزہ سکھاتا ہوں۔ اینی وے، اس کے خلاف یہ جب چیزیں ہوئی ہیں، اس نے اس کو دھمکیاں وغیرہ دی ہیں، اور پھر پولیس جب یہ میڈیا میں آ گئی نیوز، تب سی سی پی او لاہور اور پولیس جو ہے وہ ایکٹیو ہوئی ہے، اور اس کے بعد اس کو گرفتار کرنے کے لیے گئی ہے۔ اور جناب صاحب کا ٹشن دیکھیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں گرفتار ہوں گا لیکن ایک شرط پر ہوں گا کہ مجھے ہتھ کڑی نہ لگائی جائے، اسی طرح مجھے تھانے لے کے جایا جائے۔ اور وہ بالکل اسی طرح بن ٹھن کے وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ جناب تھانے جا رہے ہیں ود آؤٹ ہتھ کڑی۔ اور ادھر وہ حماد اسلم وہ اینکر بھی تھے، اور اردو جو پوائنٹ ہے ان کے اینکرز بھی تھے، اور انہوں نے ان کو دیکھتے ہوئے سمائل پیش کیا کہ میں بہت فخر والا کام میں نے کیا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ تھانے میں سلاخوں کے پیچھے تھے، تب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے اوپر یہ مقدمات ہیں یہ کیوں ہیں، اور یہ حقیقت پہ مبنی ہے کہ جھوٹ ہیں، جو کہ اپنی ویڈیوز میں یہ کہتے رہے ہیں کہ سارا جھوٹ ہے، میرے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہے، سب فراڈ ہے۔ جب ان سے یہ سوال کیا گیا تو آگے سے وہ کہتا ہے کہ یہ مقدمات کس کے اوپر نہیں ہوتے۔ وہ فخر سے بتا رہا تھا کہ میرے اوپر اگر مقدمات ہیں تو کون سا پاکستانی شہری ہے جس کے اوپر مقدمات نہیں ہوتے۔ چلو مان لیا کہ پاکستان میں جھوٹے مقدمات ہو جاتے ہیں، لیکن یہ فخر والی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر کسی پر وہ پیسہ دے کر، رشوت دے کر کوئی بھی اس طرح مقدمات لگا دیتا ہے تو اس کو کہنا چاہیے کہ یہ جھوٹے ہیں، کسی نے اپنا بدلہ لیا یا میری فیم کو خراب کر دیا، میری عزت کو خراب کر دیا۔ وہ فخر سے کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر جو مقدمات ہیں وہ اصلی بھی ہیں، اور پاکستان میں مقدمات کس کے اوپر نہیں ہوتے۔ اب اس کی حقیقت کی طرف جاتے ہیں کہ یہ اس طرح کے بندے جو ہیں وہ کس طرح لوگوں کو لوٹتے ہیں۔
یہ ہم جو زیادہ تر پاکستانی لوگ ہیں، عام لوگ جو ہیں، وہ یہی دیکھتے ہیں کہ اس نے اس کے ساتھ ریلیشن ہے، اس کے ساتھ تصویریں بنائی ہیں، یہ بہت پہنچی ہوئی چیز ہے، اس کے سی ایم پنجاب سے رشتے ہیں، اس کو اپنا ماموں کہتا ہے، وہ رانا سرور جو گورنر پنجاب ہے وہ میرا چاچو ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں، لوگوں کے ساتھ فراڈ کر کے، ان کی گاڑیاں لے کے لوٹ کے، ان سے پیسے لے کر، وہ آگے سے اسلحہ دکھا کر ناجائز اس کو دھمکیاں لگاتا ہے کہ یہ میرے چاچے مامے تائے ہیں اور میرے خلاف کوئی نہ بولے، اگر بولے گا تو اس کا برا نتیجہ ہوگا۔ جو غریب لوگ ہیں، جو سادہ لوگ ہیں، جو عزت دار لوگ ہیں، وہ اس طرح کے چکروں نہیں پڑتے، وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور اس طرح کے لوگوں کو، آپ کو یاد ہوگا، یہ تمام پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ پاکستان میں سب کچھ ہوتا ہے، پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے، بہت سارے کیسز آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن آواز اٹھانا ضروری ہے کیونکہ یہ پاکستان کی عزت پر بات آ رہی ہے۔ اینجن الطان کے ساتھ انہوں نے 10 لاکھ ڈالرز کا معاہدہ کیا، کہ 10 لاکھ ڈالرز کا معاہدہ کیا، آپ کے ساتھ پاکستان میں آئیں اور اس کی ایڈورٹائزنگ کروائیں، اس کو برانڈ ایمبیسڈر بنایا گیا، جس طرح حلیمہ سلطان ارطغرل غازی کی جو ہیروئن تھی، اس کو جیز مبلک جیز والوں نے اور ڈفرنٹ اور کمپنیز نے ہائر کیا ایز اے برانڈ ایمبیسڈر۔ وہ ادھر سے شوٹ کرتی ہیں اور ادھر سے کپڑے ان کو بھیج دیے جاتے ہیں، شوٹ کرتی ہیں ادھر بھیج دی جاتی ہیں، وہ ادھر سے برانڈ ایمبیسڈر ہے۔ یہ ارطغرل غازی کو اتنا پسند کیا گیا پاکستان میں، وہ بیچارہ پاکستان میں آیا ہے اور اس کے ساتھ یہ فراڈ ہو رہا ہے کہ 10 لاکھ ڈالر کا معاہدہ کیا گیا ہے، اس کو پیسے بھی نہیں دیے گئے، اور یہ جو جس چیز کی ایڈورٹائزنگ کروانا چاہ رہا ہے، جس چیز کی برانڈ ایمبیسڈرنگ اس سے کروانا چاہ رہا ہے، وہ کمپنی ابھی تک مروز وجود میں نہیں آئی، وہ ابھی بنی ہی نہیں ہے، اس کا کوئی اس کا آؤٹ لیٹ ہے ہی نہیں، کہیں پہ کوئی کپڑے نہیں کہیں پہ بن رہے جس کے اس نے ایڈورٹائزنگ کروانی ہے، یعنی سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ تو یہ بالکل سراسر فراڈ اس بندے کے ساتھ کیا گیا، اور فراڈ کا نتیجہ یہ نکلے گا، اگر تو یہ پاکستان کا ایشو ہو، ہزاروں ایشوز آتے ہیں چلے جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں، پاکستان کی بات پاکستان میں رہ جاتی ہے، آئے دن ہوتے ہیں، ریپس کے کیسز آئے یا چلے گئے ہیں، پاکستانی ایک ٹائم اٹھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، لیکن یہ ایشو انٹرنیشنل ہی ہے یار۔ ارطغرل غازی کا جس نے کردار کیا ہے، جس کو ہم نے اتنا پیار کیا ہے، جس کو اتنا گورنمنٹ لیول پہ دکھایا گیا ہے، پوری دنیا میں دیکھا گیا ہے، وہ بندہ جب پاکستان میں آیا، اگر اس کے ساتھ فراڈ ہو گیا تو ترکیوں کے ذہن میں کیا ہمارا امیج جائے گا، اس بندے کے ذہن میں ہمارا کیا امیج جائے گا، پوری دنیا میں ہمارا کیا امیج جائے گا کہ یہ پاکستان میں اس طرح انوائٹ کر کے فراڈ کیا جاتا ہے، تو یہ پاکستان کی عزت پر حرف آئے گا۔ تو دیکھیں، ایک عام صحافی اگر انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس پر اتنے کیسز ہیں، یہ اس پر جرم ہے، تو اس کو اتنا وی آئی پی پروٹوکول کس طرح؟ مطلب سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں نا، آپ ایک وی آئی پی شخصیت کو بلا رہے ہیں جس کا ایک پوری دنیا میں نام ہے، تو سیکیورٹی کے خدشات کہا گیا کہ ہے، اس کو نہ بلائیں، لیکن اس کے بعد بھی بلایا گیا۔ اس طرح کے جو بندے ہیں جن کے ٹکڑوں پہ بلتے ہیں، اور گورنمنٹ بھی اس کو جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گنڈے پالتے ہیں، جو اپنے بندے پالتے ہیں، اور اس کا انڈر مافیا کے ساتھ، انڈر ورلڈ کے ساتھ بھی اس کے لنکس بتائے جا رہے ہیں، اور اسی طرح اس کی جو پکچر سی ایم پنجاب یا سرور کے ساتھ ہے، رانا سرور کے ساتھ، یا ڈیفرنٹ سیاسی شخصیات کے ساتھ ہے، تو اکثر اس طرح کے لوگ، مجھے نہیں پتا ان کا رشتہ ان کے ساتھ کیا ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ جھوٹ ہے، اس کا کوئی چاچا نہیں ہے، کوئی ماما نہیں ہے، ان کے ویسے کوئی تعلقات ہوں وہ الگ بات ہے، لیکن گورنمنٹ لیول پہ بھی ہر پارٹی، چھوٹے چھوٹے سٹیز میں بھی دیکھیں گے نا، ایم پی ایم این او نے بھی اپنے گنڈے پالے ہوتے ہیں۔ یہ ایک پاکستان میں سمپل سی چیز ہے، ہر بندے کو نہیں پتا، جو کہ چھوٹے چھوٹے جو بندے پالے ہوتے ہیں ان کو یوز کرتے ہیں، اپنا نام نہیں یوز کرتے، ان کے ذریعے مخالف پارٹیوں کو ڈراتے بھی ہیں، ان کے بندے بھی مرواتے ہیں، تو اسی طرح کے لوگ اٹھ کے پھر وی آئی پی شخصیت بن جاتے ہیں۔ اس کو ابھی پاکستان میں سب سے زیادہ انفلوئنس، یعنی جس کی بہت زیادہ چلتی ہے، بہت زیادہ ریفرنس ہے، اس میں شمار کرنے لگے تھے اس ٹک ٹاک سٹار کاشف ضمیر کو، جس نے اینجل الطان، ارطغرل غازی کے ہیرو کو پاکستان میں بلایا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اب اس کے خلاف جو کیسز ہیں وہ سارے سامنے آ رہے ہیں کہ یہ 8 اس پر کیسز ہیں، مقدمات ہیں، پولیس اس کو اس طرح پکڑ کے لے کے جا رہی ہے جس پر 8 مقدمات ہوں، وی آئی پی پروٹوکول کال کے ساتھ وہ جام ہنستے ہوئے تھانے میں جا رہا ہے، اور تھانے میں جا کر صحافیوں کو اس طرح کے جو اشارے کر رہا ہے، غلط اشارے کر رہا ہے، اور اس کو کہہ رہا ہے کہ مقدمات پہ کس پر نہیں ہوتے۔ اس نے پوچھا کہ تم کہتے ہو کہ میرا یہ چاچا ہے، یہ میرا ماما ہے، سی ایم پنجاب اور رانا سرور ہے کہ نہیں ہے؟ کہتا ہے تم جاؤ بھائی اپنا کام کرو۔ یہ اس کا ایٹیٹیوڈ تھا سلاخوں کے پیچھے، اور وہ اپنی کئی ویڈیوز میں کہتا ہے کہ جتنی تمہاری اوقات ہے، اکثر لوگوں کو اس طرح، مطلب یہ اپنے آپ پر گھمنڈ کرتا ہے کہ جتنی تمہاری یہ ہے، جتنی تمہاری وہ ہے، جتنی تمہاری مہینے کی تنخواہ ہے، اتنا تو میرا شیر وہ کھاتا ہے، گوشت کھاتا ہے۔ یہ اس بندے کا منی، وہ فخر کر رہا ہے، میڈل سمجھ رہا ہے کہ میرے اوپر جو مقدمات ہیں یہ میڈلز ہیں، اور یہ جو میں پیسے لوگوں کو نیچا دکھاتا ہے کہ یہ میری اوقات ہے، اتنا تو میرا شیر کھاتا ہے، تمہاری کیا اوقات ہے، یہ اس کی سوچ ہے بندے کی، اور اس کو آپ اپنا ہیرو بنا کے اوپر اتنا لے گئے ہو۔ اس نے ایک انٹرنیشنل پرسنالٹی کو، اینجل الطان کو پاکستان میں بلایا، اور اس کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ فراڈ کر دیا۔ جس کمپنی کی ایڈورٹائزنگ کروانی ہے، جس کمپنی کا برانڈ ایمبیسڈر بنوانا ہے، وہ کمپنی ابھی مروز وجود میں نہیں آئی، پیدا ہی نہیں ہوئی، اور 10 لاکھ ڈالرز کا معاہدہ کیا ہے، 1 روپیہ اس کو نہیں دیا، اور ابھی جناب تھانے میں ہے، اور مقدمہ اتنا کچھ ہونے کے بعد اس صحافی کو یہ جناب، اس نے کوئی غلط نہیں کی، اس نے ایک کریمنل سٹوری جو ہے
وہ خود نہیں کہہ رہا یہ فراڈ کر رہا ہے. گورنمنٹ کے کاغذات، پولیس کے جو ایف آئی آر ہوئے ہیں، وہ آفیشیل ڈاکومنٹس وہ شو کر کے ایک اس نے سٹوری کی ہے، حقیقت بیان کی ہے. جو بندہ اتنا مشہور ہو رہا ہے، لوگ سمجھتے ہیں اس کے بڑے ریلیشن ہے، بہت انفلوئنس بندہ ہے اور اس کو بلا لیا. کس طرح بلا لیا؟ گورنمنٹ کو نہیں پتا تھا کہ اس کے اوپر اتنے مقدمات ہیں، اس کے باوجود اس کو بندے کو، اس طرح وی آئی پی بندے کو اس کے ساتھ انوائٹ کرنے کی اجازت دے دی گئی. تب سیکیورٹی خدشات کوئی نہیں تھے. سی ایم بزدار صاحب اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، رانا سرور صاحب اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر یہ بندہ ٹھیک ہے تو سلاخوں کے پیچھے کیوں ہے؟ اگر سلاخوں کے پیچھے مقدمات ہے تو یہ سی ایم پنجاب اس کے ساتھ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ رانا سرور اس کے ساتھ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ ہمارا سی ایم پنجاب اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، رانا سرور گورنر بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ، اور یہ اس پر مقدمات ہیں اور وہ تھانے میں بیٹھا ہوا ہے. اگر صحیح ہے تو اس کو چھڑوائیں، نکلوائیں. مقدمات کیوں ہیں؟ اگر غلط ہے تو یہ ان کے ساتھ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ ہماری پاکستان کی گورنمنٹ ہے، یہ ہمارا پاکستان ترقی کرے گا اور یہ ہمارے پاکستان کی عزت رہے گی کہ ایک بندہ جس کو پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، جس کی پوری دنیا عزت کرتی ہے، وہ پاکستان کی محبت میں پاکستان میں آیا ہے، اور اس کے ساتھ اگر فراڈ ہو جائے، میں تو کہتا ہوں اللہ کر کے فراڈ نہ ہو. 10 لاکھ کا معاہدہ کیا، 10 لاکھ اس کو ملیں اس کے، اور پوری پاکستانی قوم کے. میں چاہتا ہوں کہ یہ فراڈ نہ ہو. میں چاہتا ہوں کہ سب کچھ جو جس طرح بھی کنٹریکٹ کیا وہ آفیشیلی ہو، اس کی پیمنٹ بھی جائے، کیونکہ لوگوں کو انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کی عزت خراب نہ ہو. لیکن یہ جو ہو رہا ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہو رہا. اگر تو وہ بندہ صحیح ہے تو اس پر مقدمات کیوں ہیں؟ یہ سوال ہے. اور اگر مقدمات ہیں تو ہمارا سی ایم پنجاب اس کے ساتھ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ رانا سرور اس کے ساتھ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ یہ ہماری پاکستانی قوم کا حال ہے، یہ ہماری گورنمنٹ کا حال ہے. مطلب ایک عام صحافی کو پتا ہے کہ اس کے اوپر مقدمات ہیں، اس نے انویسٹیگیٹ کر لیا. یہ اتنے وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ اس بندے کو بلایا ہے. ہماری گورنمنٹ سوئی ہوئی ہے، ہمارے ڈپارٹمنٹ سوئے ہوئے ہیں، ان کو نہیں پتا اس کے اوپر مقدمات ہے. یہ کون بندہ کس کو بلا رہا ہے؟ تب سیکورٹی خدشات کدھر گئے؟ اگر اس کو کچھ ہو جاتا تو پھر پاکستان میں کیا عزت رہ جاتی؟ تو یہ ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے، اس پر آواز اٹھائیں. اور ہر کتے بلے کے ساتھ اگر کسی نے، ہر وی آئی پی کوئی پرسنالٹی ہے، کوئی سی ایم پنجاب ہے، تو اس کے ساتھ اگر تصویر بنا لی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے چاچا ماما تایا ہو گیا اور ہم ذہنی غلام جو ہیں وہ تصویریں دیکھ کر جناب راضی ہو جاتے ہیں، ڈر بھی جاتے ہیں، نیچے بھی بیٹھ جاتے ہیں. یار کوئی عقل سے تھوڑا سا سوچا کرو. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، شعور دی ہے، تمیز دیا، اس کا یوز کیا کرو. لوگوں کو فراڈ کرنے کا چانس بندہ خود دیتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ اپنی غلطی ہے کہ ہم کسی کو بھی چڑھا کے اوپر لے جاتے ہیں، کسی کو بھی چڑھا کے نیچے کر دیتے ہیں. تو کوئی بھی قدم اٹھاؤ تو پورا ہوش و آواز سے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی عزت پر اگر کوئی حرف آئے گا تو اس میں کس کا نقصان ہے؟ پاکستان کی عزت خراب ہوگی، کس کا نقصان ہے؟ پاکستانیوں کا نقصان ہے. ایک انٹرنیشنل بندہ جس کو ایک پوری دنیا میں پیار کیا جا رہا ہے، پورے پاکستان میں پیار کیا جا رہا ہے، اگر اس کے ساتھ فراڈ ہو گیا تو کیا عزت رہے گی پاکستان میں؟ تو ایک سوالیہ نشان ہے. اس کے بارے میں اگر آپ کی کوئی رائے ہے، کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، وہ نیچے کمنٹس کریں. ویڈیو اچھی ہو تو لائک کریں اور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں کہ اس طرح کے بندوں کو یہاں سے اٹھا کر وہاں نہیں لے کے جانا چاہیے. آپ کیوں ذہنی غلام بن جاتے ہیں ہر کسی کے ساتھ؟ ہر کسی کو اٹھا کے یہاں پہ لے جائے، کسی کے ساتھ کسی کی تصویر ہے تو وہ اس کے چاچے مامے تائے ہو جاتے ہیں. عقل سے تھوڑا سا کام لیں. تھینک یو، جزاک اللہ. اپنا سب کا خیال رکھیے گا، اپنا گھر والوں کا، اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو، جزاک اللہ. اللہ حافظ.